اصل میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اتنا زیادہ کڑنے کی اور پریشان ہونے کی اور زور اور زبردستی سے کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے مان لے، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی اسی مقصد کے لیے اور اسی منصوبے کے تحت ان کو پیدا کیا گیا ہے کہ ان کو غور و فکر کرنے والے دل دیے جائیں گے، دماغ دیا، آنکھیں دیں، کان دیے سننے والے، تو سمجھانے والے بھی آئیں گے، کتابیں نازل کی جائیں گی، انبیاء کی زندگیاں، سب کچھ۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو اللہ سے زیادہ کوئی چیز پیاری ہے، یعنی شرک اور کفر اس کو زیادہ پیارا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ مستحق ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ جس طرح دوسری جگہ مالک فرماتا ہے بے شمار جن اور انسان نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس طریقے سے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت کا حصہ جو ہے نا وہ پڑھو، وہاں بتایا ان کے دل ہیں لیکن غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، تو گویا جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے نہ اپنے کانوں کو استعمال کیا، جس طرح پھر ایک اور جگہ سورہ الملک میں آیا کہ جہنمی کہیں گے کاش ہم سنتے کسی کی بات اور کاش اپنی عقل کو استعمال کرتے، آج جہنمی نہ ہوتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والے دل و دماغ دیے ہیں۔ دیکھیے جس طرح کوئی پہرے دار ہوتا اور پھر بھی چوری ہو جائے تو بالغ پوچھتا ہے، ہاں بھائی کیا ہم نے تمہیں ریفل نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں یہ جگہ نہیں دی تھی بیٹھنے کے لیے یہاں؟ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ چور آئیں گے رات کو؟ کیا تمہیں چوکنا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تمہاری ڈیوٹی کیا حفاظت کرنا نہیں ہے؟ تو بتاؤ ان باتوں کو کوئی جواب ہے اس بندے کے پاس؟ ہاں، اگر آپ نے اسلحہ نہ اس کو دیا ہوتا تو فوراً آگے کہہ دیتا بھئی میں اکیلا تھا، وہ تو 10 بندے آگے مجھے پکڑ کے باندھ دیا، اور اس طریقے سے میں یعنی روک نہیں سکا ان کو، تو کچھ نہ کچھ اس کے پاس عذر، لیکن سارے چیزیں جب یہ دے دی جائیں اور پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے تو پھر وہ مجرم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان اگر شرک کرے گا تو یہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور اسی وجہ سے قرآن میں آپ نے دیکھیں کسی ایک جگہ بھی جہنم کا ذکر کرتے ہوئے جہنمیوں کے بے شمار قول نقل ہوئے ہیں، کسی ایک جہنمی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یا یہ بات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی، میں تو غافل تھا اس چیز سے، بلکہ سارے کہیں گے کہ بالکل اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے، سچ لے کر آئے تھے، اور اپنے آپ کو ہر بندہ کوسے گا کہ میں نے ظلم کیا۔ ہاں ایک دوسرے کو بھی کوسے گا کہ تمہاری وجہ سے ہو گئی، کہ تمہاری وجہ سے، اس طرح کی ان کے اندر لڑائی ہوگی، لیکن کسی ایک کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ میرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ ہاں بار بار یہ کہے گا ضرور کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ اور موقع دے دے، ایک دفعہ اور موقع دے دے۔ اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی جواب دیا ہے کہ اگر ان کو ایک اور موقع دیا جائے تب بھی یہی کچھ کریں گے، تب بھی انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، اور کبھی ان کو جواب دیا جائے گا کیا اتنی عمر نہیں دی تھی، کیا سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ اس طریقے سے یہ معاملہ ایسا رہا۔